السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ آج کی کہانی خون کی پیاسی چڑیل پر ہے، جس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ کہانی ناصر نامی لڑکے کی ہے جو کہ اپنی کہانی کچھ یوں سناتا ہے۔ لاری اڈے کے قریب CNG پمپ پر میں اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ میرا گھر بوسن روڈ پر ذکریہ یونیورسٹی کے عقب میں واقع بستی میں تھا۔ میں صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جاتا تھا اور رات کو 10 بجے ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلا جاتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں یونیورسٹی روڈ پر رات 12 بجے تک ٹریفک جاری رہتی تھی، لیکن سردیوں میں 8-9 بجے کے بعد وہ سڑک سنسان ہو جاتی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب کہیں نو تعمیر عمارتیں تھیں اور کہیں کھیت۔ بستی کو چلانے والی چھوٹی سڑکیں یونیورسٹی کے پہلو سے گزرتی تھیں۔ سردیوں کا موسم اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک رات میں ڈیوٹی ختم کر کے گھر جاتے ہوئے جب یونیورسٹی کے پاس پہنچا تو اچانک میری موٹر سائیکل کے سامنے ایک عورت آ گئی۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بریک لگائی، مگر پھر بھی موٹر سائیکل کا ہینڈل اس عورت کو لگ ہی گیا اور وہ اچھل کر سڑک کنارے جا گری۔ میں جلدی سے موٹر سائیکل روک کر اترا اور دوڑ کر اس عورت کے قریب پہنچا۔ سڑک پر اندھیرا تھا اور ستاروں کی روشنی مدھم تھی، اس لیے عورت کی شکل تو واضح نہیں تھی، لیکن لباس سے وہ دیہاتی لگی تھی۔ وہ زمین پر پڑی زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کی کرراہیں اسے بوڑھی ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ بولی، میری ٹانگ میں چوٹ آئی ہے۔ میں نے جیب سے اپنی چھوٹی سی پینسل ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں بڑھیا کی ٹانگ کا جائزہ لیا، جسے میں نے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، مگر ٹانگ پر کسی چوٹ یا زخم کا نشان نہ تھا۔ بڑھیا کے سفید بال تھے اور عمر 60-70 سال لگی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شدید سردی میں بھی اس نے سادہ سوتی لباس پہنا ہوا تھا اور سر پر ململ کا دوپٹہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کے جسم پر کوئی جرسی یا گرم چادر وغیرہ نہ تھی۔ میں نے کہا، اماں تم اتنی رات گئے اکیلی کہاں جا رہی تھی؟ وہ ہے کہ میں نے بروقت بریک لگا دی، ورنہ تم ماری جاتی اور الزام مجھ پر آتا کہ میں نے تمہیں ٹکر ماری۔ اماں نے کہا، بیٹا اللہ نے بچا لیا، لیکن میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ شدید درد کے سبب میں چل نہیں سکوں گی۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، میں نے ہمدردی سے کہہ دیا اماں سے۔ مجھے یونیورسٹی سے آگے جو سڑک بستی کی طرف جاتی ہے اس پر جانا ہے، بڑھیا نے بتایا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے گھر کے پاس اتار دوں گا۔ میں نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو بڑھیا کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ مجھ کو حیرت ہوئی، مگر میں خاموش رہا۔ میں بڑھیا کو سہارا دے کر اپنی موٹر سائیکل کے پاس آیا اور اسے اپنے پیچھے سیٹ پر بٹھا کر خود آگے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے سے گزر کر وہ چند قدم آگے مشرق کی طرف جانے والی چھوٹی سڑک پر مڑ گیا۔ سڑک پکی تو تھی، مگر اس میں جا بجا گڑھے تھے۔ اماں تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بستی کے قبرستان والی سڑک پر مڑ جانا، وہاں چند قدم کے فاصلے پر آموں کے باغ کے پاس مجھے اتار دینا، بڑھیا نے بتایا۔ قبرستان والی سڑک کا نام سن کر مجھ کو پہلی بار خوف محسوس ہونے لگا۔ شام کے بعد بستی والے بھی اس سڑک پر جانے سے گریز کرتے تھے اور بڑھیا رات کے 11 بجے وہاں جانا چاہتی تھی۔ اسی بات نے میرے ذہن پر خوف طاری کر دیا اور بڑھیا مجھے پراسرار محسوس ہونے لگی۔ سخت سردی میں گرم کپڑوں کے بغیر آدھی رات کے وقت اس طرف جانے والی بڑھیا یقیناً کوئی بدروح یا چڑیل ہی تھی۔
میں نے قبرستان جانے والے روڈ پر پہنچ کر موٹر سائیکل روک دی اور بڑھیا سے بولا، اماں، قبرستان جانے والی سڑک آ گئی ہے، تم یہاں سے پیدل چلی جاؤ، مجھے سیدھا جانا ہے۔ یوں ہی بڑھیا نے کہا، ارے بیٹا، میں پیدل کیسے جاؤں؟ مجھ سے تو ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا۔ میں نے کہا، میری مجبوری ہے اماں، گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تمہاری وجہ سے پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا مجھے تمہاری وجہ سے دیر نہیں ہو رہی؟ ارے تم نے ٹکر مار کر میری ٹانگ بیکار کر دی، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ مجھے میرے گھر تک لے چلو، بڑھیا نے غصے میں مجھ سے کہا اور موٹر سائیکل سے اتر گئی۔ پھر میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی ہی تھی کہ انجن بند ہو گیا۔ میں نے انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی۔ بیٹا، مجھے میرے گھر پہنچا دو، میری بات مان لو، اس بڑھیا نے ہنس کر کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور بار بار کک مارنے لگا، لیکن موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہوئی۔ تب مجھے بڑھیا سے خوف آنے لگا۔ بڑھیا نے دوبارہ میری منت کی، خاموش ہو جاؤ، ایک تو موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی، اوپر سے تم دماغ خراب کر رہی ہو، تم مجھے گھر پہنچانے کا وعدہ کرو تو موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جائے گی۔ بڑھیا نے پھر ہنس کر کہا، ورنہ جھک مارتے رہو۔ اس کی بات سن کر میں پھر خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر بڑھیا کی طرف دیکھا تو وہ نظر نہ آئی، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، شاید وہ قبرستان جانے والی سڑک پر مڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے موٹر سائیکل کے پلگ میں خرابی ہو۔ میں نے موٹر سائیکل سے اتر کر ٹول باکس کھولا اور اس میں سے پلگ کھولنے والی چابی نکالی۔ پھر اس کے ذریعے پلگ کھولا اور پینسل ٹارچ کی روشنی میں پلگ کا جائزہ لیا تو پلگ بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے پلگ صاف کر کے واپس اس کی جگہ پر لگایا، پھر دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ٹنکی کا ڈھکن ہٹایا اور ٹارچ کی روشنی میں اس میں دیکھا تو ٹنکی میں پیٹرول کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پیٹرول کہاں گیا۔ رات کو پمپ سے روزانہ روانہ ہوتے وقت میں کم از کم 2 لیٹر ٹنکی میں بھرواتا تھا۔ آج بھی میں نے پیٹرول بھروایا تھا، لیکن اب ٹنکی خالی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور یہ اسی پراسرار بڑھیا کی شرارت ہے، جو اسے ہر حال میں اپنے گھر تک لے جانا چاہتی تھی۔ اگر واقعی وہ چلنے سے معذور تھی تو اب کہاں چلی گئی تھی؟ یقیناً وہ کوئی ماورائی مخلوق تھی۔ یہ سوچ کر میں اور بھی ڈر گیا۔ اتنے میں موٹر سائیکل ٹھیک ہو گئی ہے بیٹا، پیچھے سے بڑھیا کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بڑھیا میرے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی۔ خوف سے میرے اعصان خطا ہو گئے اور اسی لمحے موٹر سائیکل خود بخود اسٹارٹ ہو گئی، ساتھ ہی بڑھیا کی آواز آئی، اب چلو میرے گھر کی طرف۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موٹر سائیکل کا ہینڈل پکڑا اور اسے آگے بڑھا کر قبرستان جانے والے راستے پر موڑ دیا۔ خوف کی زیادتی سے میرے ہاتھ موٹر سائیکل کے ہینڈل پر کانپ رہے تھے، جس کے سبب موٹر سائیکل بار بار ادھر ادھر مڑ رہی تھی۔ میں بمشکل اسے کنٹرول کر رہا تھا۔ پھر ایک جگہ موٹر سائیکل نے جم کھایا اور اس سے اتر کر باغ میں گھستی چلی گئی۔ میں اچھل کر زمین پر جا گرا اور چند لمحوں کے لیے میرے حواس ختم ہو گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ چند لمحوں بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں خوف سے کانپتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں آس پاس بے شمار قبریں دکھائی دے رہی تھیں اور بڑھیا میرے قریب کھڑی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں اسی قبرستان میں ہوں جہاں بڑھیا مجھے لے جانا چاہتی تھی، مگر میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تو موٹر سائیکل سے باغ میں گرا تھا، کیا بڑھیا مجھے یہاں اٹھا کر لے کر آئی ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے اپنی موٹر سائیکل نظر نہ آئی۔ اٹھو ناصر، میرا گھر آ گیا ہے، بڑھیا نے زور سے کہا۔ میں چونک پڑا کہ بڑھیا کو میرا نام کیسے پتہ چلا۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ تو
تمہیں خود ہی تو بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری بیوی شازیہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ بڑھیا نے جواب دیا۔ میری عقل ضبط ہو کر رہ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے بڑھیا کو نہ تو اپنا اور نہ ہی اپنی بیوی کا نام بتایا تھا۔ پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ میں نے اس سے پوچھا، میری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ میں اتنا خوف میں تھا کہ میں ہکلا رہا تھا۔ ادھر میرے گھر میں کھڑی ہے، بڑھیا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو لے لو۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا تو وہاں ایک اونچے چبوترے والی قبر تھی۔ قبر کے سرہانے ایک گھنی اور بلند جھاڑی تھی۔ یہ سمجھ کر اس خوفناک بڑھیا کا گھر قبر میں ہے، میں خوف کی شدت سے کانپنے لگا۔ نہیں، میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، میں نے چلا کر کہا۔ ساتھ ہی میں نے کھڑے ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں ایک قبر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ بڑھیا فوراً میرے قریب آ گئی۔ بھاگنے کی کوشش بیکار ہے ناصر، تمہیں میرے گھر ضرور جانا پڑے گا، ورنہ کبھی اپنے گھر نہ جا سکو گے، بڑھیا نے ہنس کر کہا۔ پھر میں نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارا خون، گرم اور تازہ خون، بڑھیا نے خوفناک لہجے میں کہا۔ کیوں؟ دہشت کی شدت سے ہکلا رہا تھا۔ اس لیے کہ خون میری غذا ہے، روزانہ ایک آدمی کے خون سے میں اپنی پیاس بجھاتی ہوں۔ کل میں بیمار تھی، اس لیے شکار پر نہ جا سکی، میں کل سے پیاسی ہوں، بڑھیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھ کو محسوس ہوا جیسے کوئی آدم خور بلا ہنس رہی ہو۔ میں دہشت سے اپنی جگہ سمٹ گیا، میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ بڑھیا جو خون پینے والی چڑیل یا بدرو تھی، خون کی پیاسی تھی اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ اب چلتے ہو یا اٹھا کر لے چلوں؟ بڑھیا ایک دم گھرائی۔ فوراً ہی مجھ کو بزرگوں کی بات یاد آئی کہ چڑیلیں، بدروہیں اور جنات سب تیز دھار آہنی اور زار سے ڈرتے ہیں۔ میری جیب میں تیز دھار چاقو تھا، میں نے پھل کاٹنے کے لیے پاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے بڑھیا کی طرف پچھ کر کے جیب سے 6 انچ پھل والا چاقو نکالا اور کھول کر بڑھیا کی طرف مڑا تو چاقو دیکھ کر بڑھیا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے بند کرو ناصر، اسے جیب میں رکھ لو، بڑھیا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، آؤ میرا خون پیو، اپنی پیاس بجھاؤ، میں نے ہمت کر کے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر میں تیزی سے بڑھیا کی طرف بڑھا تو بڑھیا چیختی اور دوڑتی ہوئی قبر کے پیچھے جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میں چاقو لہراتا ہوا اس طرف دوڑا۔ میں آج خود تمہارا خون پیوں گا، خبیث چڑیل۔ ساتھ ہی مجھ پر غشی طاری ہوتی چلی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ناصر، ناصر اٹھو! اچانک میرے کانوں میں اپنی بیوی شازیہ کی آواز آئی تو میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ میں گھر کیسے آیا۔ اس نے کہا کہ رات کو آپ جب گھر نہ لوٹے تو ہم سب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف گئے۔ وہاں پر آپ بے ہوش پائے گئے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی تھا۔ ہم لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے، تو بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری بیوی مجھ سے پوچھتی رہ گئی، لیکن میں بتا نہ سکا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور بھی خوف زدہ ہو جائے۔ آج بھی میں وہ قصہ یاد کرتا ہوں تو میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی کہانی بس یوں ہی تھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے، اسٹوری ہے اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ای میل پر ضرور ای میل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔